رؤوف صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن سیدھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا 2024 میں کہا سیدھا سوال، اس لیے میرا خیال ہے اس پہ سیدھی گفتگو ہو نہیں رہی ہے جوڈیشل ایشو پہ. اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی ایڈ کر لیں. وہ جو ہے نا منیر نیازی صاحب کی بڑی خوبصورت ایک ان کی نظم ہے جو ہر بندے پہ میرے اوپر بھی فٹ آتی ہے، باقی کو تو چھوڑیں کہ کوئی شہر کے لوگ بھی ظالم سان کوئی سانو مرن دا شوق بھی سی، جو فاض صاحب نے بڑا انتہائی ڈیلیکیٹ انداز میں ایک ہنٹ کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ میرا میری رائے ہے کہ یہاں تک پہنچنے میں جوڈیشری کا اپنا کتنا ہاتھ ہے. اپنی داڑھی آپ نے کیسے پارلیمنٹ کے ہاتھ میں دی، اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں دی آپ نے چاہیے. مثلا 3-4 آپ کو بتاؤں، جب آپ کے یہاں چیف جسٹسز یا بڑے ججز خود غیر قانونی فیصلے دینا شروع کر دیں، حکومتیں بڑی خوش ہوتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ بڑی خوش ہوتی ہے کہ یہ کوئی آ کے غیر قانونی کام کریں، غیر قانونی فیصلے کریں. حکومتیں تو یہی کرتی ہیں سارا دن، دے گیٹ ہیپی. اب مجھے یہ بتائیں جو فیصلہ دیا تھا انہوں نے، یہ ہو گیا عمر عطا بندیال صاحب نے بنیاد رکھی تھی کہ پنجاب میں یہ 20 لوگ ووٹ نہیں ڈال سکتے تھے، یہ کوئی آپ کا لیگل فیصلہ تھا، یہ قانونی فیصلہ تھا. اچھا پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ پھر اس کے بعد یہ اگین اگر اس موجودہ جو ہمارے جج صاحب جنہوں چیف جسٹس لگنا چاہیے تھا منصور شاہ صاحب، علیحدہ 8 انہوں نے بینچ بنا کے کوئی کراچی میں کوئی ہند سندھ میں انہوں نے کہا ہم نے تو بیٹھ کے فیصلے کر لیں، امپلیمنٹیشن کریں، جو الیکشن کمیشن کو کہا تھا انہوں نے. تو یہ سمجھتے قانونی چیزیں تھیں جس پہ جسٹس قاضی صاحب نے اور چیف جسٹس صاحب نے سوالات اٹھائے کہ بھائی صاحب یہ ہیئرنگ آپ نے کہاں پہ کی ہے، آپ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس کیا، اٹارنی کو کیا، فلاں کو کیا، آپ نے کسی کو بلایا، آپ نے خود بیٹھ کے اپنے ویمز کی بنیاد پہ فیصلے کیے. نمبر 1. اس کے بعد لیٹر بازی شروع ہو گئی، آپ نے خود گروپنگ کر لی، ایک دوسرے کی داڑیاں پکڑ لیں، ان کو پھر آپ نے لیٹرز پرانے شروع ہو گئے. ابھی کی بات ہے سر، قاضی صاحب کے. اس کے بعد یہ ساری ترامیم ہوئی ہیں. جب جوڈیشری کے بارے میں یہ پتہ چلے گا اسٹیبلشمنٹ کو، حکومت کو اندر سے ٹوٹی ہوئی، اچھا ٹوٹی ہوئی چھوٹا لفظ حضور، ایک دوسرے کے ساتھ ڈانگ سوٹا چل رہا ہے، ایک دوسرے کو آپ مطلب خراب کر رہے ہیں، اچھا بڑے سخت ایک دوسرے کے انسلٹ کر رہے ہیں، آپ اپنی ججمنٹ سے بڑے برے بٹالین تو نہیں ہے. میں سر جی سن لیں، سر جی بھائی جان سن لیں ذرا ایک منٹ، آپ اپنی باری پہ فواد بھائی کہہ دیجیے. بٹالین تھوڑی ہے کہ کرنل صاحب نے یہ کے پیچھے لگ جانا، وہ کہہ رہے کہ they don't have to be regimented. اوہ نہ ہو ریجمنٹڈ لیکن اپنے اندر رہتے ہوتے ہیں. سر آپ جب لیٹر بازی شروع کر کے لیک کرنا شروع کریں گے تو آپ کا خیال ہے لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے جتنی بری جگہ پہ ہمارا نظام آ گیا ہے وہاں پر یہ چیزیں ہونی چاہیے تاکہ ہم اچھائی کی طرف جائیں. بات سنیں آپ اپنے، اگر مجھے تھوڑا سا الاؤ کریں. ایک تو فواد بھائی میں صبر نہیں ہے میرا خیال ہے، بہت صبر ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے نقصان تو نہیں ہونا، یہ ملک کو نقصان ہوا ہے، جوڈیشری کو خود ہوا ہے نا. اگر آپ نے لابنگ کی ہے، فیصلے دیے ہیں، مفتاح صاحب آ رہا ہوں ایک سیکنڈ، اور آپ نے غلط فیصلے دیے ہیں، محض اپنی اس پاپولرزم کا شکار ہوئے ہیں، بہت ساری ایسی پٹیشنیں آپ نے کر دی ہیں جو آپ کا خیال ہے نہیں کرنی چاہیے، حکومتوں نے اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں کرنا تھا. یہ پاکستان ہے بھائی، یہاں پاکستان اسی طریقے سے آپ لوگوں نے یوز کیا. آج تک جہانگیر ترین صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت یہ جنرل فیض تھے، خان صاحب تھے اور باقی لوگ تھے، انہوں نے مجھے ڈسکوالیفائی کرا، وہ کہتے ہیں نا. اور اس وقت کون تھے؟ ثاقب نثار صاحب تھے. سو جوڈیشری کا یہ ایکٹ رہے گا، آپ کمزوریاں دیں گے اسٹیبلشمنٹ کو، پارلیمنٹ کو، آپ غلط فیصلے کریں گے، لوگوں کو ووٹ ڈالنے سے روکیں گے جو کہ آپ کا نہیں بنتا تھا مینڈیٹ. حکومتیں یہ تلاش کر رہی ہوتی ہیں کوئی ویک پوائنٹ ہمیں نظر اور ہم ان پہ چڑھائی کریں. بیڈ ڈیسیژنز روزانہ کی بنیاد پر آپ کے جھگڑے ہو رہے ہیں، برے فیصلے. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، میرے پاس کسی نے کوئی آیا، اس کے بعد تو نہیں رہنا تھا، میرے پاس کوئی آیا کمزوری کر کے جو کہ موجودہ جو اہم لوگ ہیں عدلیہ کے ججز، ان میں سے کسی کے بہت قریب جو کہ اس ٹائم ریسیونگ اینڈ پہ، انہوں نے کہا جی بڑی زیادتی ہوئی، ہمارے اپنے دوستوں نے ہم سے بڑی زیادتی کی. سمجھ جائے میں اب نام نہیں لینا چاہتا، میں کہتا کسی نے آپ سے زیادتی نہیں کی، یہ زیادتی آپ سے آپ کی عدلیہ نے کی ہے ایز ججز ویئر یو شوڈ ہیو اسٹوڈ اپ فار جوڈیشری. آپ کے ججز ہی جب جا کے رل جاندے نے دوسری سائڈ تھے اور ایک کہتا مجھے چیف بنا دو، دوسرا کہتا میں کرنا، سب کو پتہ ہے کون کس پارٹی کا ہے، آؤٹ سائڈرز فار واٹ ایور. آپ کے ججز کا یہ پتہ ہو یہ کس پارٹی کا، کس حکومت کا ہے. میں صرف ایک لائن ایڈ کرنا، دیکھیں جو اصل المیہ ہے نا جوڈیشری کی تقسیم وغیرہ، اور یہ جو رؤوف کلاسرا صاحب کہہ رہے ہیں وہ فیصلہ بالکل صحیح ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ جو ہے اس کو پروموٹ تو نہیں نہ کر سکتی سپریم کورٹ، وہ بالکل صحیح فیصلہ تھا، اس پہ لہذا بحث کر لیں گے. اصل المیہ جو ہوا ہے پاکستان میں وہ سول سوسائٹی کا، میڈیا کا اور بار کاؤنسلز کا بیٹھنا ہے. جو ان کو واچ ڈاگ تھی، نہ جوڈیشری کے اندر سیاست ختم ہوتی ہے نہ کوئی اور جگہوں پہ سیاست ختم ہوتی ہے، لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. ان کے اوپر جو واچ ڈاگ ہوتا ہے وہ ہوتی ہے سول سوسائٹی ہوتی ہے، بار کاؤنسلز ہوتی ہیں، وکیل ہوتے ہیں، میڈیا ہوتا ہے. جب یہ تنظیمیں اور یہ لوگ بیٹھ گئے تو اس کے بعد پھر ہر ایک کو اجازت مل گئی کہ وہ جو مرضی کر لے، بندوں کو بھی اٹھا لے، وہ لوگوں کے گھروں میں بھی چلے جائیں، وہ یہ اجازت پہلے تھی ساروں، وہ پیسے بھی دے لے. یہ تو کوئی واچ ڈاگ میرا خیال ہے یہ زیادہ ہو گئی ہے، یہ ہائبرڈ نظام نے خرابی. آپ نے کاشف صاحب ایک منٹ، مفتاح اینڈ دین آئی ہیو اے اسپیسیفک کوسچن. مفتاح اسماعیل صاحب، بلکہ مفتاح صاحب کو کھل کے بات کرنی چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. یہ ذرا یہ بولیں، ذرا ہمت دکھائیں تھوڑی سی، ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا.
جب یہ گرفتار ہوئے تھے؟ یہ خود بتائیں گے نا. ایک دفعہ انہوں نے عدالت میں کھڑے ہو کے کہا کہ نیب والوں کو کہیں میرے سے 2 گھنٹے روز ان کا انٹیروگیٹ کرنا لازمی ہے. جی جی یہ میرے سے روز انٹیروگیشن کریں گے. جی مفتیٰ صاحب. تو کاشف دیکھیں یہ جو سچی بات یہ ہے کہ ہماری جوڈیشری جو ہے نا وہ ہمیشہ ادارے کے ساتھ مل کے ایگزیکٹو کے خلاف فیصلے دیتی تھی. یہ 17 14 15 16 17 میں ہم نے دیکھا نواز شریف کو آپ نے بغیر کسی وجہ سے نکال دیا. ثاقب نثار صاحب نے کیا کیا چیزیں کی ہیں, اور اس کے بعد پھر خان صاحب کے ساتھ ملے ہوئے تھے کچھ عرصے تک آپ نے دیکھا, اور جوڈیشری بھی ان کے ساتھ تھی. لیکن ادارہ بھی ان کے ساتھ تھا. لیکن جب ادارہ الگ ہو گیا تو ہماری جوڈیشری جو تھی وہ اس نے ادارے سے لڑنا شروع کر دیا. ادارے نے ان کو قید کر دیا, ختم کر دیا بیسکلی. 26ویں امینڈمنٹ کے بعد اب انڈیپینڈنس جوڈیشری کا کوئی کانسیپٹ نہیں رہا ہے پاکستان میں. آپ کا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ سیشن کورٹ کا جج ہو گیا ہے بیسکلی. سچی بات یہ ہے. اور آپ اپنے 2-3 ووٹوں سے, جو فواد نے بتایا کہ اٹارنی جنرل لا کے ووٹ سے آپ کبھی بھی چینج کر سکتے ہیں کانسٹیٹیوشن بینچ کو, تو ختم کر دیا آپ نے. کانسٹیٹیوشن بینچ تو مفتیٰ صاحب حکومت نے یہ سوچ کے بنانا کہ ہماری مرضی کا جج کون سا ہے, اور پھر وہ آ جائے گا اور سارے اہم فیصلے تو آئینی ہی ہیں. اور جی ظاہر. اچھا دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو فواد صاحب کہہ رہے تھے میں تھوڑا سا ڈس ایگری کر لوں کہ دیکھیں اصل فیصلہ جج کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو انصاف کرنا چاہیے اس کی دانش سے, اس کو فیصلہ کرنا چاہیے اپنی آئین کی 4 دیواریوں کے اندر. ہمارے ججز جو ہیں انہوں نے آئین سے تجاوز کیا ہے. منیب صاحب کے آئین کا تجاوز فیصلہ تھا, بندیال صاحب کے آئین کے تجاوز کرے ہوئے فیصلے تھے. یہ نہیں کرنا چاہیے. بندیال صاحب نے ایک مرتبہ پہلے اس طرح سے رول کرا, پھر اس طرح سے رول کرا, ہم ہمیشہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو ایک ججز نے اپنے آپ کو متنازع بنا لیا تھا. یہ آپس میں لڑائی قاضی فائز میرا خیال ہے فواد صاحب آپ سے ڈس ایگریمنٹ ڈیفیکلٹ مفتیٰ صاحب کا اور رؤف صاحب کا یہ کہ جو فیصلہ تھا ریزرو سیٹ کا, آئین یہ کہتا ہے ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور نااہلی ہوگی. عدلیہ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ ووٹ میں کہتا میں اس کا کیا پنجاب والے کا کہا تھا جب پرویز آئین کے مطابق چل رہا تھا. آئین یہ کہتا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا. صاحب نے اگر سب سے برا فیصلہ کیا تھا نا, منیب صاحب نے اور بندیال صاحب نے سب سے برا فیصلہ یہ کیا تھا جو قاسم سوری کی رولنگ کو سپریم کورٹ نے سیٹ اسائڈ کر دیا اور پارلیمنٹ کے اوپر بیٹھ گئے. اگر آپ نے برا فیصلہ دیکھنا ہے تو ایبسولوٹلی دیٹ ٹو. فواد صاحب آپ کو یاد ہوگا اس میں یہ بھی بتایا گیا اتنے بجے اجلاس شروع ہوگا, جو کہ ڈومین میں آنا تھا پارلیمنٹ کی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب سر, قاضی صاحب کے اوپر بات کیے بغیر 2024 نہیں ختم ہو سکتا. وہ لیگل تھا. وہی کہہ رہا ہوں تحریک اعتماد پہ تو آپ کا کام میرے دیکھیں, لیکن عدالت پارلیمنٹ کو یہ ڈکٹیٹ بھی نہیں کر سکتے اتنے بج کے اتنے منٹ آپ یہ کریں, اتنے منٹ میں یہ کریں. آپ کہیں یہ انلیگل ہے ووٹنگ. قانون میں لکھا تھا نا کہ ووٹنگ کروائیں, غلط ہے صحیح ہے کروائی انہوں نے. مفتیٰ صاحب ایک سیکنڈ کروائی تھی تو کورٹ نے یہی دیکھنا تھا نا کہ بٹ مائکرو مینج کرنا پارلیمنٹ کی ایکٹیویٹی. اگر رولنگ غلط تھی تو اس کو پارلیمنٹ نے ووٹ کرنا تھا کہ رولنگ غلط ہے, آپ تو نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک.